أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 33 32 اور پارہ نمبر 21 کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے کیا وہ جو مومن ہو اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ فاسق ہے؟ یعنی مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ جو مومن ہو جو ہو مثل اس کے جو ہے مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یعنی استفہام انکاری ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں لا یستوون، فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ مومن کا عقیدہ عمل الگ ہے، فاسق کا کافر کا عقیدہ عمل الگ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں انسان سب کے سب عقیدے والے ہیں، چاہے وہ صحیح عقیدہ ہو یا غلط عقیدہ ہو، صحیح عقیدہ والا ہو یا غلط عقیدہ، کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان بغیر عقیدے کے نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے، سوچ والی مخلوق بنایا ہے، آنکھیں دیا ہے، کان دیا ہے، سوچ عقل دیا ہے، سوچتا ہے، دل دیا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سوچ سمجھ کر کسی بھی کنسپٹ کو یا کسی بھی عقیدے کو اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تم میں سے بعض لوگ مومن ہوتے ہو اور بعض کافر ہوتے ہو۔ وہ کیسا ہوتے ہو؟ یعنی اللہ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے، بغیر کسی عقیدے کے کوئی شخص نہیں ہے، الا یہ کہ جو دہریہ ہے بولتے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو افمن کان مؤمنا، وہ شخص جو مومن ہو، خالص مومن ہو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں جو کلمہ لا الہ اللہ کو زبان سے ادا کرتا ہو، دل سے اس کا یقین رکھتا ہو، ہاتھ پیر سے اس پر عمل کرتا ہو۔ یہ محدثین کی تعریف ہے۔ فقہا کی تعریف، بعض فقہا کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان تصدیق بالجنان، یعنی صرف زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین۔ اسی لیے ان کو جب کہا جاتا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ کسی کو بھی پوچھیے اللہ پر ایمان کی تعریف کیا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک ہے اور بے عیب ہے، اتنا ہی بولتے ہیں تعریف میں، جبکہ تعریف آگے کی یہ ہے اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کو جاننا اور اس کا حق ادا کرنا۔ یہ حق ادا کرنے کے بعد ڈیفینیشن میں نہیں لاتے ہو، حق ادا کرنے کے بعد ڈیفینیشن میں نہیں لاتے ہو، جبکہ حق ادا کرنا کیا ہے؟ یعنی ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ تو بہرحال کلمہ لا الہ الا اللہ، اس پر یقین رکھنا، اس کا اقرار کرنا، دل سے یقین رکھنا اور ہاتھ پیر سے اس پر عمل کرنا۔ عمل اصل چیز ہے، عمل ہی تو اصل چیز ہے، صرف زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، اسی طرح دل کا یقین کافی نہیں ہے۔ تو زبان کا اقرار تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں منافقین بھی کرتے تھے، زبان کا اقرار تھا ان کے پاس، منافقین کے پاس زبان کا اقرار تھا۔ اسی طرح افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن وہ شخص ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو پورا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم جاننا، علم سب سے پہلی شرط ہے۔ کسی دنیا میں کسی بھی کام کے لیے، اب آپ پیسے کما رہے ہیں، کیسا کما رہے ہیں؟ پیسے کمانے کا ہنر آپ کو معلوم ہے، پیسے کمانے کا علم آپ کو معلوم ہے،
پیسہ کیسا کمایا جاتا ہے اس کی نالج آپ کو معلوم ہے، اسی لیے پیسہ کما رہے ہیں. اور اسی طرح کوئی گھر بنا رہا ہے تو گھر بنانے کی نالج اس کو ہے تو اسی لیے گھر بناتا ہے. کوئی بھی کام بغیر علم کے نہیں ہوتا، چھوٹا سا چھوٹا کام بھی، بڑا سا بڑا کام بھی اس دنیا میں بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح آخرت بھی بغیر علم کے حاصل نہیں کی جا سکتی. آخرت بھی، جنت بھی بغیر علم کے نہیں ملتی. اسی لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اب علم میں دو قسم کا ہے، ایک موٹا موٹا علم اور ایک باریک علم. موٹا موٹا علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے. البتہ باریک جو علم ہے وہ فتویٰ اور جو ہے یعنی جو کتاب و سنت کے مسئلے مسائل، دقیق مسئلے مسائل، وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ علماء ہیں، ان کو معلوم تھا. لیکن ہر مسلمان، چاہے وہ مستری ہو، چاہے وہ جو ہے کارپینٹر ہو، چاہے وہ جو ہے جو ہر وہ مسلمان جو سڑک پر چلنے والا ہے، اس کو دین کا موٹا موٹا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علم، العلم المنافی للجہل، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، وہ رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ جانتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے. علم، تو علم کی اتنی اہمیت ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں عالم ہی جائے گا، جاہل جنت میں جاہل نہیں جائے گا، کلمے کا جاہل جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات. اچھا، دوسری شرط، کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو جاننا سمجھنا، یہ علم ہوا. اچھا، جانی ہوئی بات، سمجھی ہوئی بات پر یقین بھی رکھنا، یعنی کلمے کے معنی مطلب جو کہ حاصل کیا، کلمے کا علم حاصل کیا، اس علم کے اوپر اس کو یقین بھی ہونا چاہیے، علم کے اوپر اس کو یقین بھی ہونا. اگر یقین نہیں ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. الیقین المنافی للشک، اس درجے کا، اس لیول کا یقین ہونا چاہیے جو جس سے اس کو کسی بھی ذرہ برابر بھی شک و شبہ اس کے اندر، اس کلمے کے معنی مفہوم پر اس کو ذرہ برابر بھی شک شبہ نہ ہو. الیقین المنافی للشک، ایسا یقین جو شک کے منافی ہو، یہ رہنا ضروری ہے. جو شخص یقین نہیں رکھتا ہے ایسا شخص شکی ہے، اور شکی جنت میں نہیں داخل ہوگا، شکی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، حقیقت میں مومنین وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیے. لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 15 ہے سورہ حجرات کی. تو جو شخص یقین رکھتا ہے وہی جنت میں جائے گا، جو یقین نہیں رکھتا ہے، شک کرتا ہے، وہ منافق ہے، منافق جنت میں نہیں جائے گا. اچھا، تیسری شرط، کلمہ لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے قبول کرنا. دل و جان سے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن باتوں سے روکتا ہے ان باتوں سے رکنا، اس کو کہتے ہیں قبول کرنا. کلمہ لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے قبول کرنے والا جنت میں جائے گا. جو دل و جان سے قبول نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. قبول نہیں کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ منکر بولتے ہیں. منکر جنت میں نہیں جائے گا. اچھا، اب ایک مثال ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کو کلمے کا علم تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے کیا بھائی کلمہ کا علم تھا یا نہیں تھا؟ بولے بھائی کلمے کا علم تھا یا نہیں تھا؟ کلمے کی نالج تھی ان کو نہیں؟ کلمے کا معنی، کلمے کا مفہوم، کلمے کا مطلب، کلمے کا ڈیمانڈز، کلمے کی شرطیں، ان کے بارے میں ان کو علم تھا یا نہیں تھا؟ علم تھا. اچھا، اب مان لیے علم تھا. اچھا، اس کا یقین تھا یا نہیں تھا؟ علم تھا، یقین بھی تھا.
تو پھر علم بھی تھا، یقین بھی تھا، تو مسلمان ہوئے. ہاں، کلمے کے اوپر ان کو نالج، کلمے کی نالج بھرپور، فل نالج تھی پوری طرح. اسی لیے تو بھتیجے کا بھرپور، بھتیجے کا بھرپور کیا دیے؟ ساتھ دیے. بھتیجے کا بھرپور ساتھ دیے کہ بھتیجے تو تبلیغ کرتا رہا، میں تم کو تبلیغ سے یہاں کے قریش مکہ آئے، اپنے بھتیجے کو روکو. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھے تو میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. تو کہا بھتیجے جو تو کر رہا ہے کرتے رہو. تو بھرپور ساتھ دیا کیونکہ ان کو علم تھا، یقین بھی تھا. لیکن جب معلوم ہوا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا امی، اے میرے چچا، میرے کان میں کم سے کم آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. تو انہوں نے جب اس طرف بری صحبت تھی، یعنی مکے کے بڑے بڑے سرداران بھی وہاں اس وقت بیٹھے تھے، ایک نظر ان سرداروں پر ڈالتے تھے اور ایک نظر کدھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے تھے. تو آخر میں انہوں نے کہا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. تو اس طرح سے یعنی بری صحبت کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہو سکے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے جنت میں جانے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ تو جہالت ہے. آج مسلمانوں میں سے کثیر تعداد ایسی ہے جو کلمے کا معنی، مفہوم، مطلب نہیں سمجھتی، جانتی نہیں. نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہے، کلمے کے خلاف کام بھی کر لیتے ہیں. کہاں جا جا کے سجدے کر لیتے ہیں، کدھر جا جا کے سجدے، کیونکہ کلمے کا علم نہیں ہے ان کو. اور کلمے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمے کے اوپر یقین بھی نہیں ہے. تو کلمے کے اوپر یقین نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو ہو گیا، بس مسلمان ہو گئے. ارے بھائی، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ اگریمنٹ کر دیے تو ہو گیا، کمپنی کے ملازم ہو جاتے ہیں. کیا کہ کام کرنا پڑتا، 8 گھنٹے 9 گھنٹے کام کرنا. نہیں، اگریمنٹ کر لیا بھائی، سیلری ہونا مہینے میں تو دیتا، کیا بھی دیتا؟ ہرگز نہیں. جب تک عمل نہیں ہوگا، جب تک آپ کو تنخواہ نہیں دی جائے گی. بالکل اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا، اس کی شرطوں کو عمر بھر تک پورا اس کا خیال رکھنا ہوگا جب آپ جنت میں داخل ہوں گے. تو تیسری شرط یعنی تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ کلمہ جنت میں داخل ہونے کے لیے شرطوں کا پورا کرنا چاہیے. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ الانقیاد والخضوع، یعنی کلمے کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. کلمہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے کرنا، جن کاموں سے روکنے کا حکم دیتا ہے جانا. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، میں کئی گاؤں میں دیکھتا ہوں کتنے ایسے ہیں جو کہ فریم کا کام کرتے ہیں. فریم یعنی کوئی بھی چیز کو فریم میں بنا دیتے ہیں. تو ہندوؤں کی مورتیاں بھی فریم کر کے بیچتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی فریم. ارے بھیا کیا ہے تو ایسا کرنا، کیا کرنا ہو صاحب؟ پیٹ کا تپا کہنا، پیٹ کا تپا کیا یہ بھی کام ہے کیا دنیا میں؟ یا عباد ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زمین کشادہ ہے، یعنی میں نے زمین میں کمانے کے بہت سارے طریقے رکھے ہیں، اس لیے تم صرف میری ہی عبادت کرو. لیکن وہ بیچارہ یہ سمجھا کہ ایک ہی کام ہے، پھر بھی ایک ہی چاہتا. غلط ہے یہ. اس طرح سے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو ہے مستریاں جو کہ مندر بناتے ہیں. کیا کرنا، کام ہی ہمارا ایسا ہے، نہیں کرے تو پیٹ کیسا چلے گا؟ غلط ہے یہ سوچ غلط ہے. اللہ نے یہ کی کام نہیں رکھا ہے، کئی کام رکھا ہے. اسی لیے ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زمین کشادہ ہے. کشادہ زمین میں نے بھی رزق کو کشادہ کر کے رکھا ہے. بہت سارے طریقے میں نے کمانے کے زمین میں پھیلا رکھے ہیں. تو اے مومن بندو، ان بہت سارے طریقوں میں سے جو حلال ہے اس طریقے کو اپناؤ اور اس کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. تو بہرحال الانقیاد والقبول، تو جو شخص یعنی
اس کے بارے میں یعنی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد مطیع و فرما بردار ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر نہیں گزارتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں گزارتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں گزارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے کے اسٹیپ میں اس کو کچھ بھی فالٹ ہے، قبول پوری طرح سے نہیں کیا، دل و جان سے نہیں کیا، یا نہیں تو جو ہے یقین پوری طرح اس کے کلمے پر اس کا پورا طرح یقین، یا نہیں تو کلمے کی پوری نالج اس نے نہیں لی، یا نہیں لیا ہے تو اگر نالج لیا ہے تو غلط طریقے سے اتھینٹک نہیں لیا ہے، پیروں سے لیا ہے، کتاب و سنت سے نالج لینا چاہیے۔ پیر نے کہا کہ نہیں ایسا کر لے تیرے کو بہت ثواب ہوتا، ویسا کر لے تیرے کو بہت ثواب، ایسا سمجھ گیا، یعنی تو جھوٹے جو علماء سو برے علماء رہتے ہیں ان کا تابع و فرما بردار ہو گیا تو بہرحال اچھا۔ اسی طرح پانچویں شرط ہے الصدق فی قول کلمۃ التوحید صدقا منافیا للکذب والنفاق، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچا ہو، اور اتنا سچا ہو کہ جھوٹ کے اگینسٹ میں اور نفاق کے اگینسٹ میں، اتنا سچا ہو کہ جھوٹا نہ ہو اور اتنا سچا ہو کہ منافق نہ ہو۔ تو جو شخص ایسا سچائی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جو سچائی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا نہیں ہے تو اس کو منافق کہیں گے، منافق جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، کیونکہ منافقین کے بارے میں آتا ہے یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وہ ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ایسے منافق اس کو کہتے ہیں دل میں نہیں لیکن زبان پر ہے اس کے۔ تو اس طرح سے اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ المحبہ، کلمے سے محبت رکھنا، کلمہ پڑھنے والوں سے محبت رکھنا، اور کلمہ اور کلمے سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے محبت رکھنا۔ اگر کوئی شخص محبت نہیں رکھتا ہے تو پیچھے کے مرحلے میں یا تو اس کو فالٹ ہے یا تو شک ہے، یا نہیں رکھتا ہے تو موقع کی کوئی رکاوٹ ہے، جیسا کہ ابو طالب کو موقع کی رکاوٹ تھی۔ ابو طالب کو یقین تھا، پچھلے کے جو مرحلے ہیں، پچھلے کے جو اسٹیپ ہیں، یقین تو تھا، علم بھی تھا، پوری طرح بھرپور یقین تھا، بھرپور علم بھی حاصل تھا، لیکن موقع کی ایک رکاوٹ تھی۔ وہ موقع کی رکاوٹ کیا تھی؟ کیا تھی وہ موقع کی رکاوٹ؟ ہاں، قبیلے کے سرداران جو بری صحبت۔ اسی طرح آدمی کو سنت پر عمل کرنے کے لیے موقع کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یعنی بہت بڑا عالم بھی ہے لیکن اس کا ایک پوزیشن بن گئی ہے، لیکن جب ہم اس کو بولتے کہ نہیں نہیں آپ حق پر نہیں ہے غلط، تو وہ پھر پوری پوزیشن چلے جاتی ہے، لوگ اس کو مان رہے ہیں اور اس کا ہدیے وغیرہ جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، علمی طور پر جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، سوشلی جو پوزیشن بنی ہے، وہ پوزیشن اس کے آنکھوں کے سامنے قبول کر لیا تو یہ سب چھوڑنا پڑتا نا، اس لیے جو ہے آپ کو قبول نہیں کرتا ایسا۔ تو بہرحال محبت، اور آخری شرط ہے اخلاص، یعنی کلمے کے بارے میں سنسیئر ہونا، کلمے کے بارے میں سنسیئر ہونا، مخلص ہونا، کلمے کے مفہوم میں، کلمے کے معنی، کلمے کے اوپر عمل کرنے میں جو شخص سنسیئر ہوگا وہی مومن ہوتا، جو سنسیئر نہیں ہوتا وہ منافق ہوتے، منافق جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ کلمہ لا الہ کی شرطیں آج آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان شرطوں کو پورا کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔